شہزادی کونین کے خطبے کے حوالے سے ہم مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ دامن وقت گنجائش بہت کم ہے، لہٰذا بغیر کسی تمہید کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شہزادی کونین فدق کے معاملے پر دربار خلافت میں آتی ہیں اور ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ شہزادی کونین اراد فرماتی ہیں، پیش فرماتی ہیں، اور اس خطبے میں شہزادی نے فدق کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر کیا۔ دین اپنے کمال پر پہنچ کر، یعنی یہ جو اسکول کالج کے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ نوٹس لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے ان کے سامنے کتاب کاپی کھلی ہوتی ہے، نوٹ بک ہوتی ہے، اس میں پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پورے قرآن کو خلاصہ کرو اور پورے قرآن کا نوٹس بنانا ہو تو فاطمہ زہرا کے خطبے سے بڑھ کر کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس اللہ پڑھے نا محمد و آل محمد۔ شہزادی نے آغاز کیا پروردگار کی حمد و ثنا سے، توحید کو بتایا، اور توحید کو بتانے کے بعد شہزادی جو ہے وہ رسالت کی بات کو آغاز کرتی ہیں۔ اشہد ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد مصطفیٰ اللہ کا عبد بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ، ان کو بھیجنے سے پہلے میرے پروردگار نے ان کو مختار بنایا، ان کو منتجب بنایا، ان کو چنا برگزیدہ کیا۔ سماہ قبل ان یجتبی لہ، ان کی تخلیق سے پہلے ان کا نام روشن کیا۔ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے پروردگار نے انہیں مصطفیٰ بنایا۔ یہ عجیب نکات ہیں جس پر شہزادی دربار خلافت میں بات کر رہی ہیں۔ اب اگلے جملوں کو دیکھیں۔ یہ عزیزان گرامی وہ باتیں کہ جہاں پر کبھی ہم عالم الست کی بات کرتے ہیں، جناب آدم سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں، کائنات کے آغاز سے پہلے کی باتیں کرتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک بات میں نے بابا ٹاؤن میں بھی پڑھی، میں چاہ رہا ہوں آپ عزیزان کی سماجوں کی نظر کروں، خاص اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ اہل بیت اطہار، دیکھیے میں کیسے سمجھاؤں، شہزادی ایک لفظ استعمال کر رہی ہیں، اذ الخلائق بالغیب مکنونہ۔ میں اسے سمجھاتا ہوں، میرے بابا کو پروردگار نے اس وقت چنا، اس وقت منتخب کیا، اس وقت برگزیدہ کیا جب اذ الخلائق بالغیب مکنونہ، جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھی۔ وَبِسِتْرِ الْأَحَاوِيلِ مَسْعُونَةٍ، وحشتناک تاریکی میں گم تھی۔ وَبِنِّہَایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٍ، دائرہ عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھی۔ وہ الفاظ جو فلاسفہ نے پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد استعمال کیے ہیں، شہزادی نے الفاظ کو استعمال کر رہی ہیں۔ جب یہ وہ بنہایت العدم مقرونہ، عدم کے آخری کونے میں پڑی ہوئی تھی، میرے بابا نے پروردگار نے اس وقت منتخب کیا۔ یہ کیا مطلب ان باتوں کا؟ عزیزان گرامی دیکھیے غور کیجیے گا، ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ بعض اوقات اندازہ ہوتا ہے کہ سطح عمومی سے بات بلند ہو جاتی ہے۔ میں اور آپ وقت کی قید میں ہیں۔ زمانہ مکان، جو سائنٹسٹ اسکالرز ٹائم کو ڈسکس کرتے ہیں، میں ظاہر بات ہے کہ بہت لو پروفائل پہ آ کر یعنی وہ جو اہل بیٹھے ہیں ان کے سامنے ہماری اوقات نہیں بات کرنی کسی چیز کی بات، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہم سب ٹائم کی ڈومین میں آتے ہیں۔ یعنی میں اور آپ ایک خاص وقت میں پیدا ہوئے ہیں،
ایک خاص وقت آئے گا جب دنیا سے ہم نکل جائیں گے، چلے جائیں گے. وقت چلتا جا رہا ہے. میں اس وقت دنیا میں آیا، اس وقت دنیا سے چلا جاؤں گا. اس سے پہلے بھی ہزاروں سال ہے، اس کے بعد بھی ہزاروں سال ہے. وقت کی اس قید کے اندر میں جھگڑا ہوا ہوں. ایک خاص دن، ایک خاص وقت، ایک خاص لمحہ تھا جب اس دنیا میں آیا. ایک خاص دن، ایک خاص وقت، ایک لمحہ ہو جب دنیا سے ہم نکل جائیں گے. اسی بنیاد پر ہمارے اس ٹائم اسپین کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. ایسے ہی اس لیے کہ ہم خلق ہوئے ہیں وقت کے خلق کیے جانے کے بعد. اس لیے کہ ہم خلق ہوئے ہیں وقت کے خلق کیے جانے کے بعد. اچھا توحید والی بات اس کو بھی دیکھ لیں. معبود خالق ہے، اس نے وقت کو خلق کیا ہے، تو وقت خالق کا پابند ہے، خالق وقت کا پابند نہیں ہے. مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا اللہ بات بتائیے پروردگار کب سے ہے؟ میرے مولا مسکرا کے فرماتے تو بتا دے کب نہیں تھا. وہ جب سے ہے، جب کب نہیں بنا تھا. وہ اس وقت سے ہے جب ابھی یہ کب کا تصور بھی نہیں بنا تھا، وہ اس وقت سے ہے. اچھا بھائی گرامی سمجھانا یہ ہے کہ کیا پروردگار کی سب سے پہلی مخلوق وقت ہے؟ اگر سب سے پہلی مخلوق وقت ہے تو اس کے بعد جتنی مخلوقات آئیں گی وہ اس وقت کی قید میں جکڑی ہوئی ہوں گی. لیکن اگر کوئی مخلوق ایسی ہے جو وقت سے پہلے خلق کی گئی ہے تو باقی ساری کائنات کی مخلوقات اس وقت کی قید میں جکڑی ہوئی ضرور ہے، لیکن جنہیں وقت سے پہلے بنایا گیا وقت ان کا پابند ہے، وہ وقت کے پابند نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم میں اس کائنات میں سب سے پہلے میرے وجود کو خلق کیا. اب لوگ سوال کرتے مولانا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول معراج پر جائیں گے، اتنے لمبے چوڑے واقعات اور ٹائم سپین کے اعتبار سے ایک مائکرو سیکنڈ بھی نہیں لگا پیغمبر کو جا کر آنے میں. تو آج کا نوجوان بعض اوقات، آج کا پڑھا لکھا انسان کہتا مولانا چھوڑیں یہ ساری باتیں داستانوں کی ہیں، فکشن کی باتیں ہم کو نہیں بتائیں. سر فکشن نہیں ہے. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا علم محدود ہے اور بات کرتے ہو لامحدود کی مخلوقات کے بارے میں. غور فرمائیں، مقام پیغمبر کو سمجھو، مقام مولا کائنات کو سمجھو، مقام فاطمہ زہرا کو سمجھو، مقام اہل بیت کو سمجھو، تب سمجھ میں آئے گا. یہ اس وقت ہے جب وقت نہیں تھا. شہزادی کونین، اب جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہے شان رسالت کا تذکرہ. شہزادی کونین اپنے بابا کے بارے میں بتا رہی ہیں، میرے بابا کو پروردگار نے اس وقت منتخب کیا. اذ المخلوقات بالغیب مخنونہ وبستر الاحاوی المسونہ وبنہایت العدم مقرونہ. وہ عدم کے آخری کونے پڑی ہوئی تھی، ابھی وجود کا نام نہیں آیا تھا، ابھی پروردگار نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا تھا. میرے بابا کو پروردگار نے اس وقت خلق کیا تھا. شہزادی کونین کی عظمت بتاؤں آپ کو. 4 لائن کی زیارت ہے جو معصوم فرماتے ہیں شہزادی کونین کی زیارت پڑھو. معصوم فرماتے میری جدہ کو سلام کرو. ایک تو تفصیلی سلام ہے، السلام علیکم ایت المظلومۃ المغصوبہ، السلام علیکم ایت الشہیدۃ المقہورہ. ایک دردناک الفاظ ہے جو میرے مولا نے بیوی کے لیے استعمال کیے، لیکن جو مختصر زیارت اور جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ 100% معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ممتحنۃ. فاطمہ کو سمجھو
فاطمہ کے مقام کو سمجھو، پیغمبر کو سمجھو، پیغمبر کے مقام کو سمجھو، مولا کو سمجھو، مولا کے مقام کو سمجھو، تو سمجھ میں آئے گا کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اہل بیت اطہار کے مقام کو آ کر بیٹ کر سکے، میچ کر سکے، اس کا قیاس کیا جا سکے۔ یاد رکھنا پانچ امام سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں لا يقاس بنا اہل البیت احد من هذه الامہ۔ یاد رکھنا، خبردار، اس پوری امت میں آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک ایک انسان بھی پروردگار نے ایسا خلق نہیں کیا جس کو ہمارے مقام پر قیاس کیا جا سکے۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج کا حسین، آج کا علی، شان رسالت اور شان امامت کو سمجھو، عزت ضرور تو جس کو دینا، ہمارے علماء مراجین خدائن کو سلامت رکھے، لیکن آج کا حسین، آج کا علی، قیامت آ سکتی، حسین دوبارہ نہیں آ سکتا، علی کے متعلق دوسرا نہیں بن سکتا۔ یہ الگ شخصیات ہے، ان کا مقام مراجین سے جا کر پوچھیں، بڑے سے بڑے مرجع کے سامنے خود جا کر پوچھیں آپ کی حیثیت کیا ہے اہل بیت کے سامنے۔ وہ فرمائیں گے اہل بیت کے قدم اٹھاؤ، نیچے سے خاک کا ذرہ اٹھاؤ، اس خاک کے ذرے کی حیثیت زیادہ ہے، ہماری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے۔ مقام اہل بیت شہزادی یہ بتا رہی ہے اذ المخلوقات بالغیب مخنونہ وبسطر الاحاویل مسنونہ وبنہایت العدم مقرونہ۔ عدم کی گہرائیوں میں تھی، میرے بابا کو پروردگار نے اس وقت منتخب کیا۔ وبنہایت العدم مقرونہ، عدم کی آخری گہرائیوں میں، علما من اللہ تعالی بمعائل الامور، اس لیے کہ پروردگار کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ احاطۃ بحواط، اچھا یہ جو ردم عربک کا وہ تو آپ سنتے ہی جا رہے ہیں، ہر جگہ تین جملوں کو شہزادی نے سجا کے ساتھ بہت ہی خوبصورت فصاحت اور بلاغت کے انداز سے بیان کیا ہے۔ علما من اللہ تعالی بمعائل الامور واحاطۃ بحواس الدہور ومعرفۃ بمواقع المقدور، پروردگار کو سب پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر احاطہ تھا۔ ومعرفۃ بمواقع المقدور، اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی۔ ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ، پروردگار نے میرے بابا کو مبعوث فرمایا اپنے امور کو، اپنے امر کو مکمل اور کمال پہ پہنچانے کے لیے۔ میرے بابا کو پروردگار نے مبعوث فرمایا اپنے امر کو، ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ۔ اچھا یہ امر کیا ہے؟ یہ ایک لفظ استعمال کر کے اگر میں گزر جاؤں ترجمہ کر کے آپ سن لیں گے، میں بیان کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے کیا امر؟ ایسا گرامی ساری کائنات میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو امر ہے اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ نازل پڑھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا جی کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی ہے یہاں بیٹھا ہو جو کہے مولانا صاحب مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ بڑے سے بڑا مفتی، پتہ نہیں مجتہد، مومن، فلاں ملک کا سربراہ، فلاں ملک کا سربراہ، سو کالڈ جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی ممالک، سعودی عرب، پتہ نہیں کیا کیا کہلانے والے ہے دنیا میں، کسی کی طاقت کلیم کرے مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اگر امر لے کر نازل ہوتے ہیں اس کائنات میں اولو الامر کا وجود ضروری ہے جس پر نازل ہو، یا پیش کرو یا مانو کہ جو ہمارا امام ہے وہ صاحب امر ہے اور ولی امر ہے، وہ خدا کی طرف سے۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صلی اللہ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بڑی گہرائی ہے، بہت جلدی سے مکمل کرنا۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی،
اطاعت کرو صاحبان امر کی. میں نے غلط ترجمہ کیا، آپ نے سن بھی لیا. غور کرنے چلے، آپ دوبارہ غور کرتے ہیں. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولل امر کی، صاحبان امر کی. غلط ترجمہ. آیت سنیں، یا الذین آمنو، یہ سمجھانے کے لیے لفظ غلط استعمال کیا ہے تاکہ آپ تھوڑا سا اس کو باریکی سے غور کریں. یا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. میں نے ترجمے میں کتنی مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا؟ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی. آیت سنیں، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قرآن نے تو 2 مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے. روحانی صاحب آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ 3 مرتبہ استعمال کریں؟ اچھا فرق کیا پڑتا ہے؟ بات تو وہی ہے. اگر بات وہی تھی تو قرآن 3 مرتبہ استعمال کر لیتا. اچھا شارٹ کرنا تھا تو 1 مرتبہ استعمال کر لیتا. عربی زبان کے اعتبار سے کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے معبود؟ یا تو 1 مرتبہ استعمال ہوتا یا 3 مرتبہ ہوتا، یہ 2 مرتبہ استعمال کیوں کیا؟ کبھی بات یہ کہ دونوں میں فرق ہے. اللہ کی اطاعت کا مرتبہ اور ہے، رسول کی اطاعت کا مرحلہ اور ہے. تو لفظ اگرچہ ایک استعمال ہوا ہے لیکن معنی میں عزت اور توقیر کے اعتبار سے ایک فرق ہے. اللہ کی اطاعت ذاتی ہے، اللہ کی اطاعت اولی ہے منطق کے اور فلسفے کے الفاظ کے اعتبار سے. رسول کی اطاعت عرضی ہے، ثانوی ہے. اب انگریزی میں کہہ لیں پرائمری اور سیکنڈری. پروردگار کی اطاعت پرائمری ہے، اصل ہے. رسول کی اطاعت فرع ہے، سیکنڈری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی بات. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. چائے پیتے ہیں آپ لوگ، کل بھی چائے کی بات آئی تھی، پتہ نہیں پرسوں آئی تھی. چائے پیتے ہیں، چائے کا کپ سامنے آتا ہے، پھیکی ہے چائے، برابر میں شوگر پاٹ ہے. آپ اس میں سے چینی نکالتے ہیں، چائے میں ڈالتے ہیں. وہ چائے جو میٹھی نہیں تھی میٹھی ہو جاتی ہے. جب میٹھی ہو گئی تو اب 2 میٹھی چیزیں سامنے، شکر بھی میٹھی ہے، چائے بھی میٹھی ہے. ایسا ہی. لیکن چائے کو شکر نے میٹھا کیا. شکر کو کس نے میٹھا کیا؟ چائے میٹھی نہیں تھی، میٹھی ہو گئی. چینی یا شکر جو بھی کہہ لیں، چینی تصور ہی نہیں ہے کہ چینی تھی اور میٹھی نہیں تھی. تو مٹھاس چینی کے پاس بھی ہے لیکن کسی کی محتاج نہیں ہے. جب سے ہے تب سے میٹھی ہے. چائے میٹھی ہو گئی لیکن ابھی مٹھاس میں چینی کی محتاج ہے. تو دونوں میٹھی ہیں لیکن چائے کی مٹھاس ذاتی ہے. سوری، چینی کی مٹھاس ذاتی ہے، چائے کی مٹھاس عرضی ہے، مستعار ہے، لی ہوئی ہے. بس سمجھو پروردگار کی اطاعت ذاتی ہے. خدا کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے. محمد کی اطاعت اس لیے کہ اس نے کہا ہے اطاعت کرنے کا. اچھا یہ علمی فرق ہے، علمی فرق. ورنہ ہمارے لیے جو اطاعت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. 100% صاحب اختیار ہے. لیکن کہا کہ سنو، علم کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے اللہ کی اطاعت کا لیول اور ہے، رسول کی اطاعت کا لیول اور ہے. لہٰذا ہم نے 2 مرتبہ الگ الگ استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اچھا آپ کو سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. سر تو ہلانا تھا، میں نے سر ہلا دیا. میں نے کہا معبود سوال اپنی جگہ باقی ہے. سوال تو یہ تھا کہ یا 1 مرتبہ اطاعت کا لفظ ہوتا یا 3 مرتبہ ہوتا
یہ 2 مرتبہ کیوں آیا؟ کہ نادان ابھی تو سمجھایا جہاں اطاعتوں کا فرق تھا وہاں الگ الگ اطاعت کا لفظ استعمال کیا، جہاں فرق نہیں تھا وہاں ایک لفظ اطیعوا سے سمجھایا، اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم۔ اب یاد رکھنا قیامت تک جو رسول کی اطاعت کا لیول ہے وہی اولي الامر کی اطاعت کا لیول ہے، جو اولي الامر کی اطاعت کا لیول ہے وہی رسول کی اطاعت کا لیول ہے۔ اب سوچ کے ترجمہ کرنا اولي الامر کا۔ پاکستان پر ایک وقت وہ بھی گزرا ہے، بلکہ پاکستان کیا کہوں مسلمانوں پر ایک وہ بھی وقت گزرا ہے جب ضیاء الحق کو بھی اولي الامر مانا گیا۔ اب کیا عرض کروں جان گرام، ان صلوات پڑھے محمد والے۔ اولي الامر ہر ایرے غیر نتو خیرے کے لیے نہیں، جو خلافت کی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے، جو اقتدار کی کرسی پر آ کر بیٹھ جائے، جو کسی طرح سے بھی تخت پر قبضہ کر لے، اولي الامر اس کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو جا کر کون صاحبان اولي الامر ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا آئے امام حسن مجتبیٰ کے سامنے۔ اب واقعہ بڑا طولانی، بہت جلدی سے عرض کروں گا، میں نے سنا ہوا ہے، تفصیل سے سنایا ہوا ہے، اسی ممبر سے سنایا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں یاد ہے میں نے سنایا۔ امام حسن مولا کائنات کی خدمت میں شخص آیا، یا رسول علی میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں، جب مولا کے پاس خلافت ظاہری اعتبار سے آ چکی تھی، میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں، کچھ سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے دیکھا، امام نے فرمایا تو میرے شہر کا نہیں، شام سے آیا ہے، تجھے میری شام نے بھیجا ہے، اور امیر شام نے اس لیے بھیجا ہے کہ امیر شام کے بعد روم کے بادشاہ نے کوئی سوالات بھیجے ہیں، اور یہ کہہ کر بھیجے کہ ان سوالات کے جوابات یا نبی دے سکتا ہے یا اس کا وزیر دے سکتا ہے، کوئی اور جانے نہ جانے، تیرا امیر جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے تیرا امیر جانتا ہے۔ جب انسان رنگیاں تو پکڑا جائے نا، اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی اپنی ہردردی پر باقی رہنے کے لیے بڑا ڈھیٹ چاہیے ہے۔ خیر سرنڈر کر گیا مولا کے سامنے، کہنے لگا یا علی بات صحیح ہے، علم کی خیرات آپ کے در پر ہی ملتی ہے، جوابات آپ کے پاس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب میرے مولا نے کیا کیا، حسن حسین سامنے بیٹھے تھے، کئی دونوں بیٹھے، کسی سے ہی پوچھ لے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام نے اس کو یہ تو سمجھا دیا تھا کہ تیری یہ سمجھ میں آ گیا کہ تیرا امیر حق پر نہیں ہے، حق پر یہ امیر المومنین ہے، لیکن آگے کا سلسلہ کہاں چلنا ہے یہ بھی ابھی سے بتا دیا جائے۔ بیٹھے میرے کسی سے پوچھ لے۔ اس کی نگاہ انتخاب مولا حسن مجتبیٰ پر ٹھہری، بہت جلدی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، سوالات پوچھنا شروع کیے۔ اچھا امام کی خدمت میں آگے بیٹھا امام حسن مجتبیٰ کی، عجیب ہے واقعہ نہیں روایت، قصہ بڑا عجیب ہے، ہمارے ہر عالم نے لکھا ہے تقریباً مولا حسن مجتبیٰ کے حالات میں۔ جب امام کی خدمت میں آیا، امام مسکرائے، امام نے فرمایا جب میرے بابا نے تجھے میرے پاس بھیج ہی دیا ہے اور تو میرے پاس آ ہی گیا ہے تو ایک کام کرتے ہیں، اس میں کیا مزہ کہ سوال تو پوچھے جواب میں دوں، ایک کام کرتے ہیں سوالات بھی میں بتاتا ہوں جوابات بھی میں۔ بڑی خوبصورت روایت ہے۔ خیر سوالات بتانے شروع کی، امام نے کہا تیرا پہلا سوال یہ مولا یہی ہے، تیرا دوسرا سوال یہ تیسرا سوال یہ، سارے جوابات دیتے گئے۔ آخر میں پوچھا کہ تیرا آخری سوال یہ ہے، اس امیر نے سوال پوچھا ہے کہ بتاؤ 10 چیزیں کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک کو پروردگار نے دوسرے پر حاوی بنایا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب یاد ہوگا سب کو، مجھے اچھے میں سنا چکا ہوں، لیکن میرا ہر سال کچھ مومن نئے ہوتے اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے دوبارہ یاد کروانے کے لیے۔ کہا ہے یہ سوال، کہا مولا یہ سوال ہے، کہا سن پروردگار نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے، سب سے زیادہ طاقتور پتھر ہے۔ اچھا اب یہ بہرحال اس دور کی سائنس کے اعتبار سے، اب آج کی سائنس کے دور میں سے کمپیریزن نہ کریں، اور یہ اس دور کے علوم کے اعتبار سے جو جوابات تھے وہی جوابات یہ دیے جانے، لیکن اب اس پہ سوچنے کا زاویہ وہ ایک الگ زاویہ ہے، الگ حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا، پتھر سے زیادہ طاقتور لوہے کو بنایا ہے، تو جو اس پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ طاقتور پروردگار نے آگ کو بنایا ہے، جو اس لوہے کو الٹیمیٹلی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ طاقتور پروردگار نے
پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. یہ 4 مرحلے زمین کے ہیں: پتھر، لوہا، آگ، پانی. اب اس 4 کے بعد میرا مولا بلندی پر جا رہا ہے. کہ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو اس پانی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور بادلوں سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جو ان ہواؤں کو اپنے دوش پر اڑائے پھرتی ہے. ابھی 6 مرحلے ہو گئے. یہاں تک بہرحال فضاؤں میں ہونے والی جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہے بات، اس تک میرے مولا نے بات کی. اور اب 6 لیول سے 7ویں لیول پر جب گئے مولا تو اب ملکوت کی بات کر رہے ہیں. اب امامت کی گویا باقاعدہ علم کا آغاز ہوتا ہے جہاں انسان کی نظریں نہیں پہنچتی. کہ ان ہواؤں سے زیادہ طاقتور پروردگار عالم کا مقرر کرنا وہ فرشتہ ہے کہ جس کے ایک اشارے پر ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، ایک اشارے پر ہوائیں چلنا بند ہو جاتی ہیں. وہ فرشتہ ہے. اس سے زیادہ طاقتور فرشتہ موت ہے 8، جو اس فرشتے کو بھی موت سے دیں گے، جناب اسرائیل. اور فرشتے موت سے زیادہ طاقتور خود موت ہے، خود موت ہے 9، جو جناب اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑے گی. ایسا نہیں میں موضوعات پر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سننا ہے پہ جملہ سن کے چلیں. پروردگار نے اس مرحلے کو قرآن میں بیان کیا ہے: کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. میری اوقات نہیں ہے کہ میں تدبیر کروں. میں قرآن کا ترجمہ کر دیتا ہوں. جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا، جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا. ہر ایک کو ہم موت دے دیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب باقی نہیں رہے گا، وجہ اللہ ہوگا جو باقی رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام. اب کیا معنی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے. وجہ ربک. اچھا جی، 9ویں مرحلے پر موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. پھر امام مجتبیٰ فرماتے سنو، موت سے زیادہ طاقتور امر الہی ہے جو آئی ہوئی موت کو بھی ٹال دیتا ہے. اگر امر سمجھ میں آ گیا کہ اس کی طاقت کیا ہے تو یاد رکھنا، جب اولی الامر کو ڈھونڈنے کے لیے جانا تو کم سے کم کوالیفیکیشن اتنی ہو کہ آئی ہوئی موت کو ٹال سکے، ورنہ اولی الامر کہلانے کے قابل نہیں رہے گا. ایک سلوہ پڑھے گا محمد و آل محمد. کون فرما رہے؟ اب یہ لفظ شہزادی کون اس خطبے میں استعمال کر رہی ہیں، نہیں جدا پتا کس حد تک اس لفظ کو لے سکیں گے. میرے بابا کو پروردگار نے مبعوث فرمایا اتماما لامرہ. اب سمجھ میں آ رہی جملے کی طاقت؟ شہزادی کیا بول رہی ہیں؟ اللہ نے رسول کو اپنے امر کی تکمیل کے لیے اتماما لامرہ وعزیمۃ علی امضاء حکمہ، اور میرے بابا کو خدا نے مبعوث فرمایا امضاء حکم کے لیے، دستور کے قطعی ارادے کو منزل کمال پر پہنچانے کے لیے. وَإِنْقَاذًا یا انفاذًا لمقادیر حتمہ، اپنے مقدرات، حتمی مقدرات کو عملی شکل دینے کے لیے میرے بابا کو پروردگار نے مبعوث فرمایا. اب جب میرے بابا اس دنیا کے اندر آئے، فرع الامم فرقا فی ادیانہا اکفا علی نیرانہا عابدۃ لاوثانہا. پھر وہ رجم اپنی جگہ پر میرے بابا نے دنیا میں آ کر دیکھا فرع الامم، امتوں کو دیکھا میرے بابا نے فرقا فی ادیانہا، اپنے دین میں مختلف فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اکفا علی نیرانہا، کچھ ہیں جو آگ کے سامنے اعتکاف پہ بیٹھے. یہ کتنی خوبصورتی سے، کس فضاحت اور بلاغت سے شہزادی نے بیان کیا ہے. کچھ ہیں جو آگ کے سامنے اعتکاف میں منہمک ہیں، عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. عابدۃ لاوثانہا، کچھ ہیں جو بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. منکرۃ للہ مع عرفانہا، پروردگار کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیا بیوی نے کہہ دیا؟ منکرۃ للہ مع عرفانہا. یہ قل هو اللہ احد کی تفسیر کا ایک انداز ہے. قل هو اللہ احد، وہ اللہ. اب نہیں وقت میں ایک لفظ کو سمجھاؤں. قل اللہ احد، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوا کو ہٹا دیں. میری بات پہنچے کہ نہیں؟ اگر عربی زبان میں ہوتا سادہ سادہ جملہ، کوئی مشکل تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد، کہہ دو اللہ احد. یہ ہوا کیوں ہے درمیان میں؟ وہ
اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک بات پہنچی. ہوا وہ اللہ. دیکھیے ایک ہے وجود، ایک ہے توحید. بات پہنچ رہی؟ ہم اپنے بچوں کو جب دینیات پڑھاتے ہیں نا تو توحید بعد میں پڑھاتے ہیں، وجود پہلے پڑھاتے ہیں. پہلے یہ مانو کوئی ہے، پھر مانو کہ وہ جو ہے وہ کون ہے، کیا ہے، کتنے ہیں، کیسا ہے، وہ ساری باتیں بعد میں. پہلے یہ تو مانو کہ ہے. پروردگار وجود سے سٹارٹ نہیں کرتا، پروردگار توحید سے سٹارٹ کرتا ہے. کل وہ جو خدا ہے نا وہ احد ہے. انہیں پروردگار کہتا ہے کہ اندھا ہے وہ انسان جسے وجود پروردگار نظر نہیں آتا. بحث کرنی تو توحید پر کرو، ورنہ ماننے والا تو بتوں کو بھی ماننے کو تیار تھا. خدا تمہاری فطرت میں ودیعت کر دیا گیا. یہ اور بات تدبیر کرنے میں آتے ہیں، اپلیکیشن پر آتے ہیں تو کبھی کوئی آگ کو خدا مان لیتا ہے، کوئی سورج کو خدا مان لیتا ہے، کوئی گائے کو خدا مان لیتا ہے، کوئی بتوں کو خدا مان لیتا ہے. لیکن خدا تو مانو. دنیا کا جاہل ترین انسان وہ ہے جو خدا کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہے، جو اس کائنات کے لیے کوئی خدا ماننے کو تیار نہیں ہے. ایتھیزم دنیا کی جاہلانہ ترین کیفیت کا نام ہے. اور آج ہماری یونیورسٹیز میں جتنا ایتھیزم بکھ رہا ہے، انہیں عجیب ہے خدا کی قسم. پڑھے لکھے لوگ جتنے ہیں بڑے مزے کے ساتھ بہکتے چلے جا رہے ہیں. بیسٹ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ وہ سب سے پہلے ایتھیزم سکھاتی ہیں یہ کائنات خود بنی ہے، ختم، خود بخود بنی ہے، کوئی اس کو بنانے والا نہیں ہے. اب چونکہ کوئی بنانے والا نہیں ہے لہذا اس کو کوئی انجام بھی نہیں ہے. تم حادثاتی طور پر پیدا ہو گئے ہو، حادثاتی طور پر چلے جاؤ گے. دنیا کا جاہلانہ ترین سسٹم ہے. خدا کو مانو. خدا تمہاری ایک شخص آئے چڑھے ہم سرکار کی خدمت میں، چڑھے ہم کی خدمت میں آیا اور زبردست بحث کی. اس دور کے تمام موحدین کے ساتھ بحث کر چکا تھا، سب کو ہرا کے آیا تھا. عجیب ہے روایت خدا کی قسم. چڑھے ہم کی خدمت میں آیا، چڑھے امام کے ساتھ بحث کرتا رہا. امام نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی، نہیں مانا. آخر تک کچھ اتنے شارپ ہوتے ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے نکل جاتے. آخر تک امام دلائل دیتے رہے، یہ آخر تک انکار کرتا رہا. کوئی نہ کوئی ایف بٹ نکالتا رہا درمیان میں، اگر ایسا مگر ایسا ہوا. جب کسی دلیل پہ نہیں مانا، دیکھیں یہ ہے شان امامت. امام نے کہا اچھا ساری باتیں چھوڑ دیں، ایک بات بتا. ابھی ساری بحثوں کے بعد کیا ایک بات بتا، اب یہ علم امامت کا استعمال کر. ایسا شخص اتنا بتا تو نہیں کبھی پانی کا سفر کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں. اب جتنے بھی جوابات ہیں سب امام کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہاں میں آنے والے ہیں. غور فرمائے، پانی کا سفر کیا؟ کہنے لگا ہاں. کبھی ایسا ہوا کہ کشتی تمہاری طوفان میں پھنسی؟ ہاں. وہ کشتی ٹوٹ گئی؟ ہاں. تو ایک لکڑی کے تختے پر آ گیا؟ ہاں. لہریں تجھے ادھر سے ادھر پھینک رہی تھی؟ ہاں. نزدیک تھا کہ تیری موت آ جاتی؟ ہاں. ایمانداری سے بتا، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا تھا ابھی بھی کوئی ذات ہے جو مجھے بچا سکتی ہے؟ سر کو جھکا کے کہا ہاں. امام نے کہا وہی خدا ہے. اس سلوات پڑھے نا محمد و آل محمد. وہی خدا ہے، تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے، تمہارے قلب کے اندر موجود ہے، تمہاری فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے. اور ذہن گرامی، محرم کے اس عشرے کے اعتبار سے اگر آپ مجھے پوچھیں تو حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے. یعنی اگر خدا نہیں ہے تو حسین اس 6 مہینے کے بچے کو کس کی بارگاہ میں پیش کر؟ کائنات کی عظیم ترین قربانی.
کیسے عرض کرو ازانی کرام، جب مدینہ سے چلے تھے یہ بات مسائل میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے سنی ہے. فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا آپ جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے کر جا رہے، اصغر کو مجھے دے، ایک مرتبہ دیکھنا ہے. فاطمہ صغریٰ کی گود میں اصغر آئے، کچھ دیر پیار کیا. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اصغر کربلا میں 6 مہینے کا ہے، رجب میں 1 مہینے کا ہے. 6 مہینے کے بچے کا شعور اور ہوتا ہے، 1 مہینے کے بچے کا شعور اور ہوتا ہے، بہت چھوٹا. اب جب دوبارہ دینے کی باری آئی، ماں آگے بڑھی، پھپھیاں آگے بڑھی، بہنیں آگے بڑھی، اصغر کسی کی گود میں جانے کو تیار نہیں ہے، کسی کی گود میں جانے کو تیار. مولانا حسین کہہ رہے دیر ہو رہی چلو. جناب زینب نے کہا بھیا کیا بات کریں، اصغر کسی کی گود سے ہٹنے کو تیار نہیں، فاطمہ صغریٰ کی گود سے نکلنے کو تیار نہیں. حسین آتے ہیں فاطمہ صغریٰ کے پاس، اصغر کے کانے پہ کچھ کہا. وہ اصغر جو فاطمہ صغریٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بے اختیار ہمت کر بابا کی گود میں آ گئے. شاید قیامت تک راز رہ جاتا. لیکن جو میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کی، اچھا عجیب ہے، شان اصغر عجیب ہے، عجیب سپاہی کربلا کے میدان کا. اپنے عمل کی صحیح حاصل پر ستم کر روئے ہیں، کربلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. ایک روایت بتلا دو میدان میں اصغر روئے، ایک روایت بتلا میدان میں اصغر روئے. میرے مولا نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذات یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو ہم غریبوں کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے. علماء بیان کرتے 2 خیموں سے جواب آیا. ایک سید سجاد کے خیمے سے جواب آیا، میرا بیمار امام ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر میرے خیمہ پر آیا، بابا صدائے استغاثہ بلند کر. میرے مولا نے جناب ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم سید سجاد امر امامت کے حامل ہیں، ان کی حفاظت کرو، انہیں اپنے خیمے تک پہنچاؤ. اور دوسرا جواب آیا، رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. میرا مولا رباب کے خیمے میں آیا، آ کر کہتا ہے رباب کیا بات ہے. میں نے کہا ہے حسین ابھی زندہ ہے، جب تک زندہ ہے حسین کسی کے رونے کی آواز نہ آئے. رباب نے ہاتھ جوڑ دیے، والی میں کیا کروں. جیسے ہی آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری ہمت نہیں پڑھنے کی. آپ نے سنا ہے نا اصغر کی پیاس سے کیا حالت تھی، جو چھوٹے بچے والے وہ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے اصغر کی شجاعت، جو ہلنے کے قابل نہیں بچا تھا بچہ، جو زبان نکالنے کے قابل نہیں بچا تھا. اصغر اتنی طاقت کیسے آ گئی، اپنے آپ کو جھولے سے زمین. اجرکم اللہ. والی اصغر نے اپنے آپ کو زمین سے گرا دیا ہے. یہ اپنے آپ کو زمین سے نہیں گرایا تھا، زمین پر نہیں گرایا تھا، یہ بابا سے اجازت طلب کرنا تھی. بابا جب مدینہ سے چلے تھے تو وعدہ کر کے چلے تھے، اصغر میرے بغیر میری کربلا ادھوری رہے گی. بابا فوج کا ایک سپاہی یہ بھی زندہ ہے، ابھی سے دائیں استغاثہ بلند نہ کرو بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا حسین نے اصغر کو دیکھا، سکینہ بھی کھڑی ہے، رباب بھی کھڑی ہے، سر کو جھکا کر ایک بات کہتے ہیں، اصغر رباب ایک کام کرو، اصغر کو تیار کرا دو، شاید میں تھوڑا سا پانی پلا کر آ جاؤ. میرا دل چاہتا ہے کہ مولا جب پانی ہی پلانا ہے تو یہ تیار کرنے کی بات کہاں سے.
اجرکم اللہ۔ اصغر کو پریشان کے ساتھ تیار کیا کہ حوالے سے میرے مولا حسین نے اپنی آغوش میں لیا، دھوپ اور گرمی بہت زیادہ تھی، ابا کے دامن کو ڈالا، اب ابا کے دامن کو ڈال کر حسین اپنے ہاتھوں پر اصغر کو لے کر میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ فوجی اشقیہ نے دیکھا آخری لمحات کربلا کے، عصر عاشور نزدیک ہے، سارے شہداء جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ فوجی اشقیہ نے کہا ہو نہ ہو حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں دل چاہتا کہ فوجی اشقیہ یہ قرآن ضرور ہے لیکن قرآن ثابت نہیں ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن کا پارا ہے جو حسین لے کر آ رہے ہیں۔ فوجی اشقیہ کے سامنے دیکھیے گریہ کرتا ہے، اصغر کا پرسہ دیتا ہے کتنا پڑھ پاتا ہوں۔ فوجی اشقیہ کے سامنے آتے اور آ کر کہتے ہیں فوجی اشقیہ دیکھو میرا بچہ بہت پیاسا، یعنی عجیب بے ربط جملے ہیں میرے مولا کے، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ میں نے پڑھ دیا عزیزان گرامی، آپ نے سن لیا، مجھے مصائب کو سمجھانے دو۔ جو عزتدار مومن ہوتا ہے نا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کائنات کا مشکل کشا حسین جس نے صرف دینا سیکھا تھا، مانگنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اصغر کے لیے پانی مانگنے کے بعد کچھ اشعار مولا حسین سے منسوب ہے، گریہ کریں گے، فرصہ دیں گے، فرصہ دینے کے دینے۔ شام غریبہ کے بعد جناب سکینہ نے کچھ اشعار سنائیں گے۔ جب میں بابا کے سینے پر گئی، بابا کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی، بابا نے وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی؟ شیعتی مہما شربتم اسب ماء فاذکرونی، میرے شیعوں کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا تو یاد کرنا ہے تمہارا امام جو پیاسا تھا، کربلا کے میدان میں مارا گیا تھا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاتبعونی، کبھی کسی غریب الوطن کا ماتم کرنا ہو، کبھی کسی شہید پر رونا ہو، ضرور رونا غریب الوطن پر، ضرور رونا شہید پر، لیکن یاد کرنا ایک غریب الوطن تھا جو کربلا کے میدان اجر کو بنا۔ اور اس کے بعد میرے مولا کا جو شعر ہے وہ عجیب ہے، خدا کی قسم عجیب ہے۔ میں وہ ترجمہ کروں گا جو آج محرم کی پہلے شعر کے علاوہ میں ترجمہ نہیں کرتا، یہ والا آج آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ شیعتی مہما شربتم اسب ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاتبعونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ لیتکم جو ہم کہتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، حسین کہہ رہا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کے سب میرے شیعوں، میرے مومنوں، تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو میری غربت کا ایک منظر ضرور دیکھتے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، میری غربت کا ایک منظر۔ مولا کون سا منظر؟ جب عباس کی کٹے میں بازو اٹھائے، جب اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالا، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، میرے مولا نے عباس کو یاد نہیں کیا، میرے مولا نے اکبر کے کلیجے میں برچی کا تذکرہ نہیں کیا، میرے مولا نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا سوال نہیں کیا۔ عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم۔ میرے مولا فرماتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابی ان یرحمونی، تم دیکھتے ہیں تمہارا مولا کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ حسین کو مانگنا نہیں رہا تھا۔ اے فوجی اشقیہ، میرا بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوجی اشقیہ کو رحم نہیں آیا۔ میرے مولا نے دوسرے مرحلے کی بات کی، پکار کر کہتے ہیں تمہیں لگتا ہے میرے اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا، اس چھوٹے بچے کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا؟ تمہیں یہ ڈر ہے نا؟ میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے اصغر کو زمین پہ لٹا دیتا ہوں، تم خود آؤ اس بچے کو پانی پلا۔ اجرکم اللہ
اللہ کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر میرے مولا نے 6 مہینے کے بچے کو لٹایا، اصغر کا وجود تڑپ کر رہ گیا، میرا مولا پیچھے ہٹا، فوجی اشقیاء کو رحم نہ آیا، کچھ لمحے گزرے، کائنات کا مشکل کشا حسین ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا، علی اصغر کو اپنے گود میں اٹھایا، اب فوجی اشقیاء سے کچھ نہیں کہا، اب باب الحوائج علی اصغر سے پکار کر کہا اصغر مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں، اصغر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، اصغر فوجی اشقیاء کو یقین نہیں آ رہا، تو پیاسا ہے میرے لال تو خود بتا دے پیاسا ہے، اب 6 مہینے کے بچے نے بڑی ہمت سے اپنی سوکھی ہوئی اجرکم اللہ اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے لبوں پر پھرانا شروع کی، فوجی اشقیاء کا رنگ بدلا، چہرہ گھما کر رونے لگے، عمر سعد نے کہا یا حرملہ اختا کلام الحسین، حسین کی بولتی ہوئی زبان کو قطع کر دے، 3 بال کا تیر چھوڑا، ایک ذاکر نے جملہ پڑھا بچے کا وزن کم تھا تیر کا وزن 3 بال کا تیر چلا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا، میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، سر کو جھکا کے حسین خیمے میں داخل ہوئے، سکینہ نے دیکھا، رباب نے دیکھا، 2 جملے حسین نے سنے قیامت کے جملے، پہلا جملہ رباب نے، پہلا جملہ سکینہ نے کہا، رو کر کہنے لگی بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار، بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیارے ہیں، حسین نے تڑپ کر کہا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا، لوگ کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ اصغر کو پانی پلائیں، آپ نے اصغر کو پانی پلا دیا بابا، آپ کو سکینہ کی پیاس کا خیال نہ آیا، ساقی کوثر کا بیٹا کیا جواب دیتا، کچھ اور جواب نہیں بن سکتا تھا، ایک مرتبہ آبا کے دامن کو الٹا، اب سکینہ چھوٹی تھی، سکینہ کی نظر نہ پڑی، رباب کی نظر پڑی، جب آبا نے اصغر کو اس حال میں دیکھا، حسین کو کچھ نہیں کہا، 6 مہینے کے بچے کو پکار کے کہا آپ اس لوکائی و نہار میرے لال تیری عمر کے تو کامر میں جو اللہ